ہماری سیاست میں کسی بھی بیانیے کی اوقات ایک بیان سے زیادہ نہیں ہوتی، جو ہر انٹرویو میں بدل جاتے ہیں۔ آج کچھ، کل کچھ۔ ایسے بیانیوں کی پرواز ایک برجستہ جملے یا ہم کافیہ نعرے کی گونج سے زیادہ نہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا نام نہاد بیانیہ بھی بس ایک نعرہ ہی ثابت ہوا ہے، جو لگانے میں جوش دیتا ہے اور اس کے بعد نعرہ بلند کرنے والا اپنے ساتھیوں سمیت ہوش میں آ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں سیاستدانوں کے قول و فعل میں تضاد ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ ہر اپوزیشن کے سیاستدان اپنے بیانات کے ذریعے مقبول بیانیہ بنا کر عوام سے ووٹ مانگتے ہیں کہ حکومت میں آ کر اس پر عمل کریں گے، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کو ان کے بیانیے پر نہیں، پالیسیوں اور فیصلوں پر پرکھا جاتا ہے۔ عمران خان کا نیوٹرل عن المنکر سے متعلق بیانیہ تو دفن ہوا ہی، مگر اس کے فوراً بعد ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی منو مٹی تلے جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ باوجود اس کے کہ اس کے خالق نون لیگ کی قیادت میں بنا حکمران اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو حکومت بنائے 9 ماہ کا عرصہ بیت چکا ہے، ووٹ کی عزت لوٹنے والوں کے احتساب کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ مریم نواز شریف کا سلیم صافی کو دیے گئے حالیہ انٹرویو سے لگتا ہے کہ ووٹر کو اب اپنی عزت بچانے کی ذمہ داری کسی سیاسی جماعت کو نہیں دینی چاہیے۔ IMF کی جابرانہ ڈیل سے پہلے مریم نواز کو پارٹی کی کمانڈ دینے کا مقصد نون لیگ کو شہباز حکومت سے الگ ظاہر کرنا تھا، مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ ووٹر کی عزت معاشی طور پر ہی نیلام ہو گئی اور مریم نواز کے پاس IMF ڈیل کو گناہ قرار دے کر اس کا الزام بھی عمران خان پر ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملا۔ ایسی تباہ کن معاشی صورتحال میں آئین اور جمہوریت یا ووٹ کو عزت دو کے متعلق بیان یا بیانیہ ایک بے وقت کی راگنی محسوس ہوتی ہے۔ تاہم قمیض پھٹی اور جیب کٹی اس جنتا کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ اس کے اصل مجرم پکڑے جاتے۔ آپ کے خلاف جعلی مقدمات تو ختم ہو گئے اور آپ کو اقتدار کی سواری بھی مل گئی۔ عوام کو کیا ملا؟ کیا وہ یہ جاننے کے حقدار بھی نہیں کہ پچھلے 6 سال میں ان کے مینڈیٹ کا بلاత్కాر کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ اپنی نااہلی، قید اور سزاؤں کو بھلا کر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑنے والے اپنی بزدلی اور سیاسی ڈیل کو اپنے بڑے پن کا نام کیسے دے سکتے ہیں؟ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ آئین سے غداری کے مجرموں کو مریم نواز یا نواز شریف نے ایک بار پھر اقتدار کی لالچ میں معاف کر دیا ہے؟ ایسا کرنے سے سیاسی اور جمہوری اقدار سیاسی بحث سے نکل جائیں گے، جو خود ہمارے سیاسی نظام، آئین اور جمہوریت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ باجوائی دور میں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور چند مہرے سیاستدانوں کے گھناؤنے کردار متعلق نوجوان نسل کے بیچ گفتگو بھی نہ ہونا عمران خان جیسے سیاست اور جمہوریت دشمن عناصر کو تقویت دے گا۔ مریم نواز کے انٹرویو سے بھی یہ لگتا ہے کہ انہیں بھی نوجوان نسل کو ایسی سیاسی بحث کی طرف لانے میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں۔ عمران خان کے دور میں نوجوان نسل کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جس طرح جمہوری نظام حکومت سے ہٹا کر شخصیت پرستی کی طرف راغب کیا گیا، اس کے بعد تو اس نام نہاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا مقصد ہی عوام اور نوجوانان کو آئین سے کھلواڑ کرنے والے سازشی کرداروں کو بے نقاب کرنا ہونا چاہیے تھا، اور کچھ نہیں تو کم از کم ایسے کرداروں کے کڑے احتساب کے لیے رائے عامہ تو ہموار کرنا فرض تھا۔ مگر اس کے برعکس نواز شریف اور مریم نواز یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو اقتدار مل جائے تو وہ عوام کے مینڈیٹ چرانے والوں کو بھی ایسے معاف کر سکتے ہیں کہ جیسے آئین کے غداروں نے رائیونڈ سے کوئی سائیکل ہی چرائی تھی۔ اور میں انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتی، کہتی ہیں مریم نواز۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ جنرل فیض، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا اور جنرل باجوہ جیسے ان کرداروں کے خلاف کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ کہ قدرت نے ان کا احتساب کر لیا ہے۔ انسان کو اقتدار کی چمک کس طرح تبدیل کر دیتی ہے، اس کا مظاہرہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے اس حکمران اتحاد کو دیکھ اور سن کر لگایا جا سکتا ہے۔ پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ نون لیگ اور PTI کے DNA میں فرق ہے۔ مریم نواز فرماتی ہیں کہ میں وہ نہیں کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ میں کیا ہوتا ہے؟ عوام کے مجرموں کو معاف کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ آئین کے مطابق قوم کے مجرموں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو آپ بھی ان کے اعانت کار کہلائیں گے۔ خدا تعالیٰ کو عوام کے حقوق پر سمجھوتہ کرنے والے ایسے مصلحت پسندوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں۔ اور رہی بات انتقامی سیاست پر یقین نہ رکھنے کی، تو آپ کو انتقامی سیاست اور آئین کا دفاع کرنے میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا
اور یاد رکھیں کہ کسی وقت میں عمران خان بھی یہ سمجھتے تھے کہ فوج کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اور ویسے بھی انتقام وہ لیتے ہیں جو اختیار رکھتے ہیں۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ جنرل باجوہ، جنرل فیض یا ان کے پیش روؤں کو پھانسی پر لٹکا دیں؟ 22 کروڑ عوام کے ووٹر مینڈیٹ کی توہین کرنے والوں کو کم از کم اپنا ذاتی مجرم سمجھ کے سر عام معافی تو نہ دے۔ آپ کی جماعت نے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات قدرت کے نام پہ مصلحت کے تحت نپٹائے، اور آج اپنا اور قوم کا حال دیکھ لیں۔ جنرل مشرف کے خلاف نیم دلانہ کارروائیوں کا انجام بھی دیکھ لیا، اور آج پھر آپ سب کچھ بھولنے کو تیار ہیں۔ پھر یہ دعویٰ کہ جنرل باجوہ آج کمزور ہوئے تو عمران خان نے ان پر حملہ کر دیا۔ آپ کا عمران خان کی دشمنی میں جنرل باجوہ کا دفاع کرنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا مسئلہ صرف اپنے خلاف بنائے گئے جعلی مقدمات اور اقتدار تھا، اور جنرل باجوہ اینڈ کو کی آئین سے سنگین غداری اور 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ سے ان کرداروں کی اجتماعی زیادتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی حقوق اللہ معاف کرنے کا کہتا ہے، مگر حقوق العباد نہیں۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کے حقوق سلب کرنے والوں کو کسی تقریر یا انٹرویو میں معاف کر دیں؟ اقتدار کی لالچ میں ماضی میں آپ کی ایسی مصلحت پسندی نے ہی ایک ایسی نسل کو جنم دیا ہے جس کو آپ لوگ یوتھیا کہتے ہیں۔ اب ایک بار پھر شریف خاندان اسٹیبلشمنٹ کے خاندان سے صلح کرنے کو تیار ہے۔ اگر مریم نواز واقعی نئی نسل کے ترجمان ہیں اور ایوولوشن یعنی ارتقاء پر یقین رکھتی ہیں، تو انہیں خود کو عمران خان سے الگ ثابت کرنا ہوگا، وگرنہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عمران خان اب جنرل باجوہ کا احتساب چاہتے ہیں اور آپ تب جنرل باجوہ کا احتساب چاہتی تھی، یا آپ جب جنرل باجوہ کا احتساب چاہتی تھی تو عمران خان تب جنرل باجوہ کا احتساب نہیں چاہتے تھے؟ عمران خان نئی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ بھی انہیں ناراض نہیں کر سکتی۔ اگر نوجوان نسل نے اپنا انتخاب کرنا ہی ہے تو مریم نواز اور عمران خان میں سب سے بڑا فرق یہ ہونا چاہیے کہ مریم نواز پورے باجوائی دور کے اسٹیبلشمنٹ کے ان کرداروں اور ان کے عدالتی مہروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے حق میں ہے جنہوں نے اس عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے والے عمران خان کی منافقت اس سے بھی عیاں ہو جائے گی کہ جب وہ جنرل فیض کے احتساب کی مخالفت میں آواز اٹھائیں گے۔ مریم نواز کا یہ کہنا کہ ان کی حکومت 28 نومبر 2022 کو نئے آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ آئی تھی کوئی باعث فخر بات نہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدم اعتماد کے بعد شہباز شریف نے جنرل باجوہ کے دور میں بطور کٹھ پتلی وزیر اعظم بننے پر اتفاق کیا، اور ان کے بارے میں عمران خان اتنے غلط بھی نہیں۔ ہم جیسے تجزیہ کار مریم نواز کو ایک نئے قومی لیڈر کی صورت میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ شہباز شریف سے مختلف ہوں گی۔ اس کے لیے مریم نواز کو اپنے بیانات اور بیانیے پر محنت کرنا ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ سے متعلق اس شکست خوردہ سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ایسا نہ کیا تو نون لیگ اور پی ٹی آئی میں اتنا ہی فرق رہ جائے گا جتنا پاکستان کی دو بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے۔